قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبئ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر عزیزان محترم معزز حاضرین و ناظرین بزرگ دوست بھائی تمام کا اس محفل میں آنا باعث سعادت اور خوش آمدید ہے اور آج کی یہ کانفرنس جو ہر سال اس گاؤں کے پلیٹ فارم پہ سجائی جاتی ہے ہر سال کی طرح آج بھی یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کرنے والے دوست ان کی پوری ٹیم کارکنان اور اس میں جس دوست نے بھی جس طریقے سے حصہ ڈالا تمام اور اہلیان گاؤں انتظامیہ مسجد امام و خطیب اس مسجد کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ کا محفل کے آغاز میں یوں اکٹھے بیٹھنا یقیناً یہ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت اور عشق کا اظہار ہے اور ماشاءاللہ بہت سے چہرے جو محبت والے نظر آ رہے ہیں سبھی محبت والے بیٹھے ہیں مگر آپ نے بیٹھنے کا ثبوت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ضرور دیتے جانا ہے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ عشق اور محبت والے اور ذوق والے سامنے جو ہیں وہ موجود ہیں اور قاری صاحب بلا تاخیر تشریف لا چکے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے بھی اور بانیان محفل کی طرف سے بھی عزیزان محترم جیسا کہ بخوبی آپ کے علم میں ہے کہ آج 10 محرم الحرام کا یہ دن یہ امام حسین کی یادیں لے کر طلوع ہوتا ہے اور عظیمت کی جو داستان امام حسین نے رقم کی آج بھی امت مسلمہ ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے آنسو شہداء کربلا کے لیے بہے اتنی سسکیاں اور اتنی آہیں کسی کے لیے نہیں ہوئی جتنی سسکیاں اور آہیں آل نبی کے لیے ان سے محبت کرنے والے
لیتے ہیں اور صدیاں اداس ہیں امام حسین کے لیے کہ جس طرح انہوں نے اسلام کے پرچم کو گرتے ہوئے سنبھال لیا، اپنا سارا چمن اس اسلام کے لیے، اس چمن کا ایک ایک پھول اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو گرنے سے بچانے کے لیے ہر پھول کٹا دیا، مگر اسلام کو گرنے نہیں دیا، اسلام کو گرنے نہیں دیا۔ آپ مجھ سے بخوبی واقف ہیں، میں آپ سے، میری رقابت قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، شعر و شاعری ہوگی لیکن وہ نہیں جو نقیبوں کی ہوتی ہے، مگر آپ کی سبحان اللہ کی ضرورت رہے گی۔ عزیزان محترم، آج بھی صدیاں گزر گئی، امام حسین نے جو عظیمت کی داستان رقم کی، آج بھی ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، حضور علیہ السلام خدا کے محبوب ہیں۔ کیا ہیں حضور؟ کیا ہے؟ خدا کے محبوب ہیں۔ اور جو محبوب ہوتا ہے اور محب اور محبوب کی آپس میں جو کیفیت ہوتی ہے، آپس میں جو داستان ہوتی ہے، وہ ذرا الگ ہوتی ہے۔ چونکہ اس کانفرنس کا آغاز ہم نے تلاوت قرآن مجید سے کرنا ہے، تو میں چند منٹ پہلے قرآن کی طرف جاؤں گا، قرآن سے پہلے صاحب قرآن کی طرف جاؤں گا۔ عزیزان محترم، محب کو محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محب کو محبوب کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی خالق ہے محب اور ہمارے آقا ہیں محبوب، اور خدا کو محبوب کی ہر چیز محبوب ہے، اور محب جو ہوتا ہے اس کے ذمہ میں محبوب کی ہر چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی خالق کائنات کے ذمہ میں محبوب کی ہر چیز، جو چیز بھی ہو وہ خالق کائنات کے ذمہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے یار ہوں مگر ذمہ خدا کا ہے۔ خالق فرماتا ہے محبوب ہر چیز تیری ہوگی، مگر اس چیز کا ذمہ اور اس چیز کی سلیکشن میری ہوگی۔ اے محبوب یار تو آپ کے ہوں گے، سلیکشن میری ہوگی۔ اے محبوب ابو بکر یار تو آپ کا ہوگا، سلیکشن میری ہوگی۔ عمر یار تو آپ کا ہوگا، سلیکشن میری ہوگی۔ عثمان یار تو آپ کا ہوگا، سلیکشن میری ہوگی۔ طلحہ غلام تو آپ کا ہوگا، سلیکشن میری ہوگی۔ ابن عباس غلام تو آپ کا ہوگا، سلیکشن میری ہوگی۔ اے محبوب ازواج تو آپ کی ہوگی مگر سلیکشن میری ہوگی۔ حفصہ خاتون آپ کی ہوگی مگر سلیکشن میری ہوگی۔ ایسا خاتون زوجہ آپ کی ہوگی مگر ایسا کی طہارت کا ذمہ اے محبوب میرے ذمہ ہے۔ اے محبوب تیری ہر چیز کا ذمہ میرے ذمہ ہے، وہ چاہے آپ کی ازواج کی طہارت کا ذمہ ہو، وہ چاہے آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہو۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے کائنات کو بنایا، انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ ہر نبی ہر رسول کو کوئی نہ کوئی کوالٹی، کوئی نہ کوئی خصوصیت، کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کر کے اس کائنات میں بھیجا، مگر ہر نبی کو بھیجا مگر یہ نہیں کہا اے نبی اور رسول تمہاری عظمت تمہاری شان کا ذمہ میرا۔ آدم کو بھیجا، یہ نہ کہا اے آدم پیارے آپ کی عظمت کو بلند کرنے کا ذمہ میرا۔ موسیٰ کو بھیجا، یہ نہ کہا نوح کو بھیجا، یہ نہ کہا یعقوب کو بھیجا، یہ نہ کہا
यूसुफ को भेजा, ये ना कहा दाऊद को भेजा, ये ना कहा अरे ईसा को भेजा, ये ना कहा अरे ईसा पाक आपको भेज रहा हूँ और आपके जिक्र की रिफत का जिम्मा मेरा, आपकी अजमत को बुलंद करने का जिम्मा मेरा, ये नहीं कहा। मगर जब महबूब की बारी आई, जब हमारे आका की बारी आई, जब आमिना के लाल की बारी आई, खालिक कायनात ने हुजूर को भेजकर कुरान नाज़िल फरमाया और कहा ऐ महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब आपके जिक्र की रिफत का जिम्मा मेरा, आपके जिक्र की रिफत का जिम्मा मेरा। ये थे साहिब कुरान जिनकी अजमत को बुलंद करने का जिम्मा खुद खुदा ले रहा है। अब आए कुरान की तरफ, ये थे साहिब कुरान, अब आएंगे हम कुरान की तरफ। चूंकि कुरान की तिलावत करानी है तो पहले हम देखेंगे कि कुरान की क्या अजमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह जैसे खालिक ने अपने महबूब की अजमत को बुलंद करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया, ऐसे ही फिर जब किताब की बारी आई तो खालिक कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, मगर ये ना कहा ऐ मूसा आपको तौरात दे रहा हूँ, तौरात की हिफाजत का जिम्मा मेरा है। ना कहा ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, ये ना कहा ऐ ईसा पाक इंजील दे रहा हूँ, इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरा। दाऊद को ज़बूर दी, मगर ये ना कहा ऐ दाऊद प्यारे ज़बूर दे रहा हूँ, इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरा। नहीं कहा, मगर जब महबूब पे किताब उतारने की बारी आई, जब महबूब को कुरान देने की बारी आई, कुरान नाज़िल करके खुदा ने फरमाया ऐ महबूब इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐ महबूब ये किताब देने वाले भी हम हैं और इस किताब की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। सुभान अल्लाह बहुत ढीली है, सुभान अल्लाह निकलेगी तो आगे काम चलेगा। जरा कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा ऐ महबूब किताब दे रहा हूँ, इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं खुदा लेता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज कायनात घूम के देख लें, मशरक से मगरब तक चले जाएं, शुमाल से जुनूब तक चले जाएं, आपको तौरात असल हालत में नहीं मिलेगी, इंजील असल हालत में नहीं मिलेगी, ज़बूर असल हालत में नहीं मिलेगी, मगर कुरान को आप जहाँ भी देखेंगे कुरान एक शक्ल में नजर आएगा। इमाम बहकी ने रिवायत नकल की है, एक खलीफा मामून था, खलीफा मामून वक्त का बादशाह था, दरबार लगा था, एक यहूदी आया, आके बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तो खलीफा मामून ने कहा इस्लाम क्यों नहीं लाता, मुसलमान क्यों नहीं होता। उसने इनकार किया, वापस किया। जब एक साल गुजरा फिर दरबार में हाजिर हुआ तो फिका पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की। खलीफा मामून ने पूछा अरे क्या बात है, तू साल पहले आया था मगर तू इस्लाम की बातें नहीं करता था, आज तो इस्लाम की बातें करता है, फिका पे बात करता है, बात क्या है। तो यहूदी कहने लगा जनाबे वाला जब मैं यहाँ से गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तमाम दीनों का इम्तिहान लूँ, तमाम दीनों को देखूँ कि कौन सा सच्चा है, कौन सा दीन महफूज है। तो मैंने सबसे पहले तौरात को पकड़ा, मैंने तौरात के 3 सहीफे लिखे, तीनों में मैंने रद्दोबदल किया, कमी और ज़ियादती की। फिर तीनों सहीफे लेकर कनीसा में चला गया। कनीसा में यहूदी मौजूद थे, यहूदियों ने मुझसे तीनों औसाफ खरीद लिए, तीनों सहीफे खरीद लिए। फिर मैंने इंजील को पकड़ा, इंजील के 3 सहीफे लिखे, उनमें भी रद्दोबदल किया। गिरजा में चला गया, ईसाइयों को दिखाया, ईसाइयों ने तीनों सहीफे खरीद लिए। फिर मैंने कुरान को पकड़ा, मैंने कुरान के 3 सहीफे लिखे, उनमें भी रद्दोबदल किया, कमी और ज़ियादती की। लेकर मुसलमानों के पास चला गया, मुसलमानों ने उसे पढ़ा, गौर से देखा, देखने के बाद वो सहीफे, वो औरात मेरे मुंह पे मारे। जब मैंने देखा कि मुसलमानों ने मेरे सहीफे मेरे मुंह पे मार दिए हैं, तब मैंने सोचा अगर कोई महफूज किताब है तो कुरान है, अगर कोई महफूज किताब है तो कुरान है, अगर कोई सच्ची किताब है तो
की अजमत है कि कुरान को आप कायनात के जिस चप्पे पे देखें कुरान आपको एक हालत में नजर आएगा, कोई जबर से शर्माने की गलती भी नजर नहीं आएगी। और हसासुल किबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने 104 किताबें नाज़िल की, 104 किताबों का इल्म फिर 3 किताबों में इकट्ठा किया। पहली का नाम तौरात रखा, दूसरी का नाम ज़बूर रखा, तीसरी का नाम इंजील रखा। फिर खालिक कायनात ने उन तीनों किताबों के इल्म को कुरान के अंदर बंद किया। फिर कुरान में सारी किताबों का इल्म फिर उस कुरान को मोहम्मद के सीने से उतारा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कायनात में इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं हर नबी आया मुझसे लेकर आया, और जिस तरह वो नबी इस कायनात से चला गया, ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा किया, अपने मौजज़े भी साथ लेते गए, अपनी करामतें साथ लेते गए, मौजज़ात बाकी न रहे। मगर महबूब की ये शान है कि महबूब अलैहिस्सलाम इस कायनात से ज़ाहिरी दुनिया से ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा किया है। मगर हुजूर का एक ऐसा मौजज़ा है, मौजज़े तो और भी हैं मगर एक ऐसा मौजज़ा है जो हुजूर के जाने के बाद भी लोगों में मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। इमाम लिखते हैं कि वो मौजज़ा कोई और नहीं है बल्कि महबूब पे नाज़िल होने वाला कुरान है। क्या फरमाया कि अभी भी अगर लोगों के अंदर हुजूर का मौजज़ा मौजूद है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अगर आप ऐसे रहेंगे तो फिर कारी साहब भी जो है वो बस ऐसे तिलावत करके चले जाएंगे, लेकिन आपकी दिल खुलेगा, उनका भी मन करेगा अरे ज़ौक़ वाले बैठे हैं, कुछ चार ऐसे और सुना देता हो। अब जो कुरान को सुनना चाहते हैं वो ज़रा कहें सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान की फजीलतें थी, ये कुरान की अज़मत है जिसको जितना भी बयान करें मगर ख़त्म नहीं होती। और इंशाअल्लाह अब बिला ताख़ीर मैं इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करना चाहता हूँ। और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब ज़ीनतुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, हाफिज़ुल कारी मोहम्मद अब्दुल्ला रज़ा साहब आप फैसलाबाद से आप तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। उनके आने से पहले नारों की गूंज में हमने उनका इस्तिक़बाल करना है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين
الذين
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فبأي آلاء ربكما
هو الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دست یزید حقام کے بنا لا الہ است حسین حقام کے بنا لا الہ است حسین بلا تاخیر میں جناب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دوں گا اور وہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ مخصوص وقت میں اپنی حاضری لگوائیں گے. جناب محمد مکرم رضا صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسین جائے، حسین جائے، حسین جائے. السلام علیکم یا رسول اللہ
السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ محرم الحرام میں ہمارے نبی مکرم آخر زمان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نوازوں کا ذکر کرنے کے لیے تمام احباب یہاں پہ موجود ہیں۔ درود پڑھیے اور اس انداز سے پڑھیے کہ کربلا والے ہم سے خوش ہو جائیں، محبت سے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول یہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، یہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، کوئی تو چیز ہو ایسے جو نظر حضور ہو، کوئی تو چیز ہو ایسے جو نظر حضور ہو۔ تو مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ سمجھنے والے سارے لوگ بیٹھے ہیں، مطلب وہ ٹریڈیشنل ناز گانے والا کا انداز نہیں ہے، ایک سادہ سا انداز میں اردو کے ناز کی بات سبھی احباب کے ذوق کی نظر کروں گا۔ شعر کو اچھا لگتا ہے تو سبحان اللہ صدا بلند کرنی آپ نے ایک دفعہ محبت سے کی سبحان اللہ۔ سبھی کی یہ خواہش بری ہو، الحمدللہ میری بھی ہو، محبت سے کی آمین کہ رکھے جو تقاضا میرے آگے
ہم ہمارے بچوں سے لے کر بڑے تک یہ ان کا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ رسول خدا پہ درود بھیجا جائے تو مشکلیں ہماری آسان ہو جاتی ہیں. تو شاید یہ منظر کشی کرتا ہے کہ مشکلات میں گرا ہوا انسان ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کی منظر کشی جو ہے اللہ کی صورت میں وہ کرتا ہے. شعر سنیے گا کہ میرا ایمان آپ سب کا بھی یقین نہیں ایمان ہوگا کہ جب کہ سلطان
مہکتا تو جھک جاتا ہے گلشن سارا میرے آگے جھک جاتا ہے گلشن سارا میرے آگے رکھے جو نگین تغالا میرے آگے قصیدہ اللہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیکھو بلند سے کہیے سبحان اللہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کہ ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے خدا کے دین کا نام خدا کے دین کا نام خدا ابتدا کی انتہا کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرے کوئی جو غم سلیم کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں غیر راز سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے شیر سنیے گا ہے جس کی فکر کربلا حسین موت مانگ گئے ہے جس کی فکر کربلا حسین موت مانگ گئے یہ پنجبر کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسین کا پہلا ہم سفر حسین کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے خدا کے دین کا نام خدا کے دین کا نام خدا ابتدا کی انتہا کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے
شعر قصیدے کی پڑھ کے اجازت چاہوں گا. بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. اپنے انداز کے ساتھ حاضری کروا رہے تھے. عزیزان محترم، اب بلا تاخیر اس کے بعد خطاب ذیشان شروع ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے چند منٹ کی حاضری. آپ سبھی نے ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے، میرا عشق تو حسین ہے، میرا عشق تو، میرا عشق تو. سبھی کی آواز آنی چاہیے، میرا عشق. پانچ والوں کی بھی آواز آئے گا، میرا عشق تو. ایک ہاتھ کو بلند کر کے کہنا ہے، میرا عشق تو، میرا عشق تو، میرا عشق تو، میرا عشق تو،
میرا عشق تو حسین تیری عطا کا چشمہ، حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگا رہا ہے، حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگا رہا ہے۔ یہ آسماں پہ اداس بادل، یہ آسماں پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ میرا عشق تو، میرا عشق تو، میرا عشق تو، میرا عشق تو، سبھی کہیں میرا عشق تو حسین فریدن کا ہے پھول لوگوں، حسین فریدن کا ہے پھول لوگوں۔ چونکہ نقیب کے ذمہ ہوتا ہے کہ خطیب کو مجمع تیار کر کے دینا، تو اب یہ ڈیوٹی لگی ہے تو پوری تو کرنی ہے۔ آپ ذرا کوئی لاج رکھیں، ہاتھ اٹھا کے میرا عشق تو، میرا عشق تو، میرا عشق تو، باہر والے بھی آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں میرا عشق تو، میرا عشق تو حسین فریدن کا ہے پھول لوگوں، حسین فریدن کا ہے پھول لوگوں۔ قرآن اس کا اصول لوگوں، قرآن اس کا اصول لوگوں۔ مقام ابن علی تو دیکھو، مقام ابن علی تو دیکھو، ہے نانا اس کا رسول لوگوں، ہے نانا اس کا رسول لوگوں۔ میرا عشق تو، میرا عشق تو، میرا عشق تو، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، محفل لگی تھی، باہر سے کھیلتے کھیلتے ایک بچہ آیا، حضور کی گودی میں بیٹھا، حضور نے بچے کی طرف دیکھ کے کہا یہ جنگی نوجوانوں کا سردار ہے۔ ارے حضور نے فرمایا یہ جنگی نوجوانوں کا سردار ہے۔ مجمع سے ایک بزرگ اٹھا، اٹھ کے علی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، علی باہر آئے، آ کے کہتے ہیں اے علی مبارک ہو، مبارک ہو۔ علی کہتے ہیں کس بات کی؟ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ تیرا حسن اور تیرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ ارے دوسروں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ آنے والا کوئی اور نہیں، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو چونکہ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں میرا عشق تو، میرا عشق تو، ادھر سے آدمی اٹھتا ہے میرا عشق تو، میرا عشق تو۔ اب دوسرے نمبر پہ عمر پہ حضرت عمر خطاب مال تقسیم کر رہے تھے، مال تقسیم کرتے کرتے حسن آئے، حسین آئے، آپ نے بانٹنے والے سے کہا حسن کو بھی 1000 درہم دے دو، حسین کو بھی زیادہ دے دو۔ بعد میں باری آئی عمر کے بیٹے کی، عمر کا بیٹا کہتا ہے بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا میں ہوں، امیر المومنین کا بیٹا میں ہوں، وقت کے خلیفہ کا بیٹا میں ہوں، جنگوں میں لڑوں میں جا کر، یہ تو بھی نیزے پہ بھی نہیں چڑھے، ابھی کربلا میں بھی نہیں چڑھے، ابھی لڑے تو جنگ بھی نہیں لڑی اور مجھ سے زیادہ حصہ دے رہے ہیں۔ تو عمر نے کہا اے بیٹے ذرا سوال کی بات کر، کیا تو ان کی برابری کرے گا؟ کیا تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تیرے بابا علی ہے؟ کیا تیرے نانا جن کا نام اذانوں میں لیا جاتا ہے وہ رسول ہے؟ تو عمر بھی بچوں کو سکھا رہے ہیں میرا عشق تو، میرا عشق تو، ایسے تو نہیں، میرا عشق تو، میں ایسا بولوں گا آپ کی بات نہیں کرنی ہے۔ میرا عشق تو، 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 میرا عشق تو۔ عزیزان محترم، امام حسین بیٹھے تھے، ایک مانگنے والا آیا، مانگا، آپ نے کہا بیٹھ جا، ابھی میرا مال آ رہا ہے تجھے دیتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بیٹھا تو امیر معاویہ کی طرف سے، کن کی طرف سے؟ یہ ذرا نام لیں تو ون کا پتہ چلے گا، مال کن کی طرف سے آیا؟ امیر معاویہ
لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کم از کم ایک تھیلی کے اندر 1000 درہم تھے. امام حسین نے وہ 500 تھیلیاں اس مانگنے والوں کو دے دی اور کہا میں معذرت چاہتا ہوں تمہیں اتنی دیر بٹھایا ہے. وہ 500 تھیلیاں لے کر جا رہا ہے اور جاتے جاتے جھومتے کہتا جا رہا ہے میرا عشق دو، 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 میرا عشق دو. امام حسین آپ کا غلام آپ کا وضو کروا رہا تھا. وضو کرواتے کرواتے لوٹا پھسلا گرا. حسین کے چہرے پہ زخم آیا. امام کا چہرہ زخمی ہوا. آپ نے غصے سے دیکھا غلام کی طرف. آگے سے غلام کن کا تھا؟ وہ بھی حسین کا تھا. قرآن پڑھا کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. حسین کہتے ہیں کظمت الغیظ، میں نے اپنا غصہ پیا. اور پھر بولا کہتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا. آپ نے کہا کیا تجھے معاف نہیں کیا؟ غلام پھر بولا کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حسین نے غلام کو دیکھ کے کہا جا تجھے آزاد کیا. غلام جاتے جاتے خوشی کے عالم میں کہتا جا رہا ہے ارے میرا عشق دو، میرا عشق دو، میرا عشق دو. ہاتھوں کو بلند کر کے میرا عشق دو، میرا عشق دو، میرا عشق دو، میرا عشق دو، میرا عشق دو. ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے. کشتی کرتے کرتے حضور حسن سے کہتے ہیں سرکار، آقا سے کہتے ہیں آقا، حسن سے کہتے ہیں اے حسن حسین کو پکڑو، حسین کو پکڑو. تو جناب مخدومہ کائنات بیٹھی تھی فاطمہ الزہرا نے کہا بابا یہ کیا مسئلہ ہے؟ حسن تو بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے. آپ حسن کو کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑو، معاملہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے کہا، امام الانبیاء نے کہا اے فاطمہ میں حسن کو کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑو، اور حسین کو جبریل کہہ رہا ہے حسن کو پکڑو. حسین کو جبریل کہا رہا ہے حسن کو پکڑو. معلوم ہوا سردار فرشتوں کا سردار بھی، اس کا نعرہ بھی یہی تھا میرا عشق دو، میرا عشق دو، میرا عشق دو. ہاتھوں کو بلند کر کے میرا عشق دو، میرا عشق دو، میرا عشق دو، میرا عشق دو، میرا عشق دو. حسین پتن کا ہے پھول لوگو، حسین پتن کا ہے پھول لوگو. تو رسول لوگو مقامی بنے علی تو دیکھو کہ نانا اس کا رسول لوگو. میرا عشق تو، میرا عشق تو لا الہ پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ کے پڑھنے والوں جملہ سمجھ آ جائے تو ہاتھ بلند کر کے جواب دینا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، گھر لٹ گیا شبیر کا. میرا عشق تو، میرا عشق تو ہے، میرا عشق تو، میرا عشق تو. اب بلا تاخیر میں سعادت سکون کے لیے گزارش کروں گا استاذی و سندی استاذ العلماء والاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد اصغر نوری صاحب سے کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے ہم نے بیٹھنے کا ثبوت دینا ہے اور ان کا استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر،
नारा तकबीर। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारों की आवाज़ मेरी जितनी की आए सभी जन आवाज़ से कहें नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अरे हम तो उनकी महफिल में बैठे हैं, उनकी हुसैनी जज्बा दिखाना है। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अगर आपने महफिल के अंदर किसी की पहचान करनी हो, ये देखना हो कि अपना कौन है, पराया कौन है, मुनाफिक कौन है,